برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ لڑکے مدرسے کے صحن میں کھڑے اوپر بادلوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مغرب سے اٹھنے والی گھٹا کی رفتار کافی تیز تھی، تاہم بچوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر ماسٹر جی کی آمد سے پہلے بارش نہ ہو گئی تو انہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ سیاہ رنگ کے بادل ابھی تک سورج سے کچھ دور تھے۔ گزشتہ شب کافی مہ برس چکا تھا اور دن کے وقت بھی بارش کے آثار دیکھ کر دوسرے دیہات سے آنے والے بہت سے لڑکے غیر حاضر تھے۔ سلیم، مجید اور ان کے گاؤں کے دوسرے لڑکے اب شاذ و نادر ہی غیر حاضر رہا کرتے تھے، لیکن ایسے دنوں میں آم اور جامن کے درختوں کے نیچے یا جھیلوں اور برساتی ندیوں کے کنارے ان کے لیے دلچسپی کے ہزاروں سامان تھے۔ جب رات کے وقت بارش ہو رہی تھی تو انہیں 100% یقین تھا کہ صبح انہیں اسکول نہیں جانا پڑے گا، اور وہ سارے دن کے لیے کھیلنے، کودنے، تیرنے اور نہانے کے پروگرام بنا چکے تھے۔ لیکن الصبح بارش تھم گئی اور مشرق کی طرف سے آسمان کے کونے پر بادلوں نے ادھر ادھر سمٹ کر سورج کے لیے جگہ خالی کر دی۔ انہیں مایوسی ہوئی، تاہم جب وہ گاؤں سے نکلے تو جنوب مغرب کے کونے سے کالی گھٹا اٹھ رہی تھی۔ وہ اس امید پر چلتے رہے کہ یہ گھٹا ان کے اسکول پہنچنے سے پہلے برس پڑے گی اور وہ ہنستے، اچھلتے اور کودتے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ انہوں نے یہ فاصلہ کافی سست رفتاری سے طے کیا، لیکن بارش نہ ہوئی۔ مدرسے کی چار دیواری کے قریب پہنچ کر مجید نے کہا، آج بہت کم لڑکے آئے ہوں گے، ابھی تک گھنٹی نہیں بجی۔ اگر آدھے لڑکے غیر حاضر ہوئے تو ماسٹر جی چھٹی دے دیں گے۔ اگر تھوڑی دیر گھنٹی نہیں بجی تو بارش شروع ہو جائے گی، ماسٹر جی پھر بھی چھٹی دے دیں گے۔ اسکول پہنچ کر وہ باقی لڑکوں کی طرح بے قراری سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادل اب آسمان کے مشرقی کونے میں پہنچ چکے تھے اور سورج چھپ چکا تھا۔ اودے اور کالے رنگ کے بادل ایک دوسرے میں گھل مل جانے کے بعد ایک دھندلے رنگ کے نقاب میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اسکول کی ایک طرف ایک جوہڑ میں مینڈکوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا اور دوسری طرف آم کے درخت پر پپیہا بول رہا تھا۔ داؤد ماسٹر جی کا حقہ اٹھائے اندر داخل ہوا اور لڑکوں کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ داؤد نے اندر جا کر حقہ ماسٹر جی کے چبوترے پر رکھ دیا اور باہر نکل کر گھنٹی بجا دی۔ لڑکے قطاریں باندھ کر صحن میں کھڑے ہو گئے اور داؤد کے حکم سے ترانہ شروع ہوا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لیکن کم سن بچوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ شمع کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں فقط ایک ہی تمنا تھی، اور وہ یہ کہ بارش ہو جائے اور ماسٹر جی گھر سے اپنے حقے کا پیچھا نہ کریں۔ لیکن ماسٹر جی آ گئے۔ وہ پٹواری کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں پھاٹک پر رک گئے۔ وہ کسی اہم موضوع پر بحث کر رہے تھے اور عام حالات میں ان کی بحث بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے پٹواری نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ماسٹر جی یہ بادل ضرور برسے گا، رات بھی خوب بارش ہوئی ہے۔ ماسٹر جی نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور پھر صحن میں لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آج بہت سے لڑکے غیر حاضر ہیں۔ دعا ختم ہوئی۔ ماسٹر جی کے حکم سے داؤد اندر سے حاضری کا رجسٹر اٹھا لایا۔ عام حالات میں ماسٹر جی اپنے چبوترے پر بیٹھ کر حقے کے 2-4 کش لگانے کے بعد حاضری لگایا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے صحن میں کھڑے کھڑے حاضری لی۔ پٹواری ان کے قریب کھڑا رہا۔ ماسٹر جی نے حاضری لیتے لیتے آسمان کی طرف دیکھا۔ 1-2 بوندیں ان کے رجسٹر پر گریں اور انہوں نے جلدی سے حاضری ختم کر کے رجسٹر داؤد کے ہاتھ میں دے دیا۔ پٹواری نے کہا، ماسٹر جی آج چھٹی کریں؟ ماسٹر جی نے جواب دینے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجید نے سلیم کے بازو پر چٹکی لی اور اس نے ایک لڑکے کے پیچھے منہ چھپا کر بلند آواز میں کہا، چھٹی چھٹی۔ دوسرے کونے سے کسی اور لڑکے نے اس کی تقلید کی اور تمام لڑکے نعرے لگانے لگے، چھٹی چھٹی چھٹی۔ اگر ماسٹر جی کے دماغ پر موسم کے خوشگوار اثرات نہ ہوتے تو وہ شاید ڈنڈا اٹھا لیتے یا انہیں کان پکڑنے کا حکم صادر فرماتے، لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کے ساتھ ہی لڑکوں کے نعرے اور زیادہ بلند ہو گئے۔ ماسٹر جی نے پٹواری کی طرف دیکھا۔ پٹواری نے کہا، ماسٹر جی آج آم کھانے کا دن ہے۔ ماسٹر جی نے پھر لڑکوں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، بہت نالائق ہو تم، اچھا جاؤ، لیکن کل کوئی غیر حاضر نہ رہے۔